أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. صدق الله العظيم. وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار ہم اور آپ سب مل کر درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و آلہ و صحبہ وبارک وسلم. سورۃ البقرہ کے دو رکوع مکمل ہو چکے تھے. اس کے بعد آیت نمبر 23, 24 اور 25 کا کچھ حصہ پڑھا گیا. ان آیات میں جو کچھ کہا جا رہا ہے پہلے ہم اس کا ترجمہ سن لیتے ہیں. اللہ پاک فرما رہا ہے وَإِن كُنتُمْ، اور اگر تم کو، اے لوگو، اور اگر تم کو، فی ریب، شک ہے یا تم شک میں مبتلا ہو، مما نزلنا، جو کچھ کہ ہم نے نازل کیا ہے، علی عبدنا، ہمارے بندہ خاص پر، ہم نے ہمارے بندہ خاص پر جو کچھ نازل کیا ہے اس میں اگر تم شک کرتے ہو تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے آؤ ایک صورت اس جیسی، قرآن کے جیسی. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور بلا لو تمہارے سارے جتنے بھی گواہ ہیں اس بارے میں، من دون اللہ، اللہ کے سوا تم کس کس کو بلانا چاہتے ہو بلا لو، اللہ کے مد مقابل جس کو کھڑا کرتے ہو. ان کنتم صادقین، اور اگر معذرت چاہتا ہوں، سب کو بلا لو اگر تم سچے ہو. تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو
چیلنج کیا ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں جو ہم نے اپنے محبوب کریم پر نازل فرمایا ہے، جو لوگ شک میں مبتلا ہیں، اس پہ پوری طرح ایمان نہیں رکھتے اور ہمارے نبی کے بارے میں مختلف اعتراضات کرتے رہتے ہیں، تو ٹھیک ہے تم اس جیسا ایک سورہ بنا کے لاؤ۔ اصل میں ہوا یوں کہ جب ماننا نہیں ہوتا ہے تو نہ ماننے والے کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کرتے ہیں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی آیتیں دلیل نبوت کے طور پر پیش فرمائیں تو کافروں میں سے کچھ کافروں نے یہ کہا کہ ارے یہ کیا ہے، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قالوا، تو وہ کہتے ہیں قد سمعنا، ہم نے سن لیا، لو نشاء لقلنا مثل هذا، لو، اگر ہم چاہیں تو اسی طرح ہم بھی لا سکتے ہیں۔ یہ کافروں نے کہا تھا، یہ سورۃ الانفال میں ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، لو نشاء لقلنا مثل هذا، ہم اگر چاہیں تو ہم بھی ایسا قرآن لا سکتے ہیں، ان ھذا الا اساطیر الاولین، اور یہ کیا ہے، یہ تو پرانے زمانے کے کچھ قصے ہیں جو بیان کیے جا رہے ہیں۔ قرآن پر اعتراض ہوا۔ اس طرح کے اعتراضات اور بھی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے جو انہوں نے کیے تھے، لیکن ان کا جواب کس طرح دیا گیا؟ ایک مقام پر فرمایا گیا اگر اس میں شک ہے تو لاؤ اس جیسے کچھ سورے لے کے آؤ۔ چنانچہ ایک مقام پر فرمایا فَادْعُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ، اسی طرح کی آیت ہے کہ آپ کہہ دیجیے حبیب اس جیسی ایک سورت لاؤ اور اس میں تم جن جن کو بلا سکتے ہو اللہ کے مقابل میں بلا لو۔ کبھی فرمایا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، 10 سورہ بناؤ، اس کے بعد فرمایا ایک سورہ بنا کے لاؤ، اس جیسا ایک سورہ تو بنا کے لاؤ۔ لیکن وہ ایک سورہ تو کیا بنا سکتے، ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے۔ چنانچہ 15ویں پارے کی ایک آیت مبارکہ اس حقیقت کو واضح کر رہی ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا گیا قل، اے محبوب آپ فرمائیے، لئن، اگر اجتمعت الانس والجن، سارے انسان اور سارے جن مل جائیں، مل کر کس بات پر؟ علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن، قرآن کے جیسا کچھ بنا کر لانے کے لیے پورے جن پورے انسان بھی مل جائیں، سب مل کر ایک دوسرے کی مدد کریں، سپورٹ کریں، تو بھی لا یأتون بمثلہ، اس جیسا کوئی بھی کلام نہیں لا سکتے۔ یہ قرآن کے بارے میں ہمارا یقین اور اللہ کا کلام ہے، اللہ کا فرمانا ہے کہ قرآن ایسی عظیم نعمت ہے کہ اس جیسا قرآن کوئی لا ہی نہیں سکتا، اس جیسی عبارت، اس جیسا انداز کوئی بنا ہی نہیں سکتا۔ بڑے بڑوں نے بڑے بڑے دعوے کیے، لیکن ان دعووں میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ تو جس طرح یہاں کہہ دیا گیا کہ تم لا ہی نہیں سکتے، سارے لوگ میں مل جائے تو لا نہیں سکتے، یہی بات آج تلاوت کردہ آیت میں بھی کہی جا رہی ہے کہ اگر فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، لاؤ ایک سورہ لا کے تو بتاؤ، اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں، بلا لو جس کو بلانا ہے اپنے اللہ کے خلاف میں، کس کو بلاتے بلا لو، جمع کر لو سب کو۔ لیکن فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکتے، تم کر ہی نہیں سکتے، اگر تم ایسا نہیں کر سکتے، ہرگز نہیں کر سکتے، تو کیا کرو؟ فَاتَّقُوا النَّارَ، اس آگ سے ڈرو، اس آگ سے ڈرو، بچو۔ فَاتَّقُوا النَّارَ، کون سی آگ؟
التی، جس آگ کو اللہ نے فرمایا وقودها الناس. قود عربی میں ایسے لفظ کو کہتے ہیں جس کا معنی ہوتا ہے فیول. وقودها الناس، جس کا فیول لوگ ہیں. اب یہ فیول کیا ہوتا ہے؟ تو ہر وہ چیز جو آگ کے بھڑکانے میں استعمال کی جائے، چاہے وہ لکڑیاں ہوں، چاہے وہ کاغذ ہوں، پتے ہوں، یا موجودہ دور کے حساب سے گیس ہو، ڈیزل ہو، پیٹرول ہو، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جن سے آگ باقی رہتی. آگ کو جلتی باقی رکھنے کے لیے ان چیزوں کا ڈالنا ضروری ہے. کیروسین بھی اسی میں آتا ہے. تو یہ ساری چیزوں کو آپ فیول میں بول سکتے ہیں. تو اب اس طرح اللہ نے یہاں ایک اور حقیقت کا اظہار فرمایا کہ اس آگ سے بچو جس آگ کا ایندھن، فیول انسان ہے. یعنی اس آگ کو جلانے کے لیے انسان کو جلا کے آگ بھڑکائی جاتی ہے، وہ ہے دوزخ کی آگ. والحجارہ، اور اس میں پتھر بھی ہیں. اب اس کی تفسیر میں علماء نے کہا کہ الگ الگ قسم کے پتھر ہوتے ہیں، جن پتھروں کے اندر سے بھی گرمی لاوا نکلتا ہے گرم، وہ بھی اس طرف ہوتے ہیں. لیکن اعدت للکافرین، یہ بات تو پکی ہے کہ وہ آگ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے وہ آگ، لہذا اس آگ سے بچو، ڈرو، اپنے آپ کو بچاؤ. جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے اس میں مومنوں کو جانے سے بچنا چاہیے. تو اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایسے کاموں سے بچنا چاہیے جو وہاں تک لے جاتے ہیں. اب رہا سوال نیک لوگ. نیک لوگوں کا تو ذکر اللہ تعالیٰ ہر وقت کافروں کے ذکر کے ساتھ نیکوں کا بھی ذکر ہوتا ہے، مومنوں کا. وبشر الذین آمنوا، اور اے محبوب آپ خوشخبری سنا دیجئے، الذین، ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، ان لہم جنات، ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں. یہ جو بشر الذین کی آیت ہے یہ تو بلا شبہ مومنین اور اللہ کے وہ بندے جو اس پر یقین رکھتے ہیں، اس کے چاہنے والے، ان کے لیے. لیکن اوپر کی جو دو آیتیں آئی ہیں ان میں قرآن مجید کا مثل، اب مثل کس کو بولتے ہیں؟ لائک، کی طرح، سملر. یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنی ذات کے لیے ایک بات ارشاد فرمائی. کیا فرمایا؟ سورہ شورى میں ارشاد فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، وہ ایسی ذات ہے کہ اس کی مثال کسی پر فٹ ہی نہیں ہو سکتی، اس کے لیے کوئی مثال فٹ نہیں ہو سکتی. لیس کمثلہ شیء، تو اللہ بھی بے مثال ہے، اللہ بھی بے مثال ہے. اور جس کلام کو اللہ نے بھیجا ہے وہ بھی بے مثال ہے. اللہ بے مثال، بھیجنے والا بے مثال، بھیجی ہوئی شے قرآن وہ بے مثال. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جس آقا کے پاس بھیجا گیا ہے وہ آقا بھی بے مثال ہے. اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے، نہ اللہ کا کوئی مثل ہے، نہ قرآن کا کوئی مثل لا سکتا ہے، نہ نبی پاک کا کوئی مثل ہے. کوئی مثل مصطفیٰ کا، شاعر نے کہا نا، بہت خوب کہا، بہت بڑی بات کو چھوٹے سے شعر میں ڈال دیا. کوئی مثل مطلب کی طرح، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. تو زمانے تین ہوتے ہیں، یا تو پاسٹ ہونا، یا پریزنٹ ہونا، یا پھر فیوچر ہونا. نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا. تو اس طرح قرآن مجید کی بے مثال ہونے کی صفت یہاں بیان کی جا رہی ہے اور باقاعدہ چیلنج کیا جا رہا ہے. پچھلے 1500 سال سے یہ چیلنج کوئی بھی ایکسیپٹ نہیں کر سکا، کوئی پیدا ہی نہیں ہو سکا اس کے جیسا بنانے کے لیے.
اور جنہوں نے بنانے کی کوشش کی لوگوں نے ان پر مذاق اڑایا۔ اب جیسے ایک واقعہ پڑھا تھا میں نے کہ قرآن پاک کا انداز ہے، ابھی رمضان کے موقع پر آپ نے سورۃ القدر سنی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو پہلے ایک طرح کا تجسس پیدا کرنا کہ ایک ایسی چیز جس کو ہر کوئی سمجھ نہیں سکتا، تو اب سوچتا ہے کیا ہے، کیا چیز ہو، پھر اس کا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس طرح کی اس اسلوب کو اللہ نے اور مقام پر بھی ارشاد کرنا، الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، یہ نیا اسلوب ہے، نیا انداز ہے۔ اب ایک شخص نے دعویٰ کیا ہم بھی قرآن کے جیسا لکھ سکتے ہیں، اور اس نے لکھا ایک ایسا لکھا کہ جس کو سن کر لوگ خوش ہونے، لوگ اس کو سن کر اس کی داد دینے کے بجائے اس کا مذاق اڑانے لگے، بھائی القاریہ تم القاریہ، کیا ہے القاریہ؟ اب بیان کیا کہ وہ قاریہ تم نہیں جانتے، اصل قاریہ اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ کو کہہ رہے ہیں، الحاقہ وہ جو آنے والی ہے، حق بات قیامت۔ اسی طرح انا انزلنا کے بارے میں کہا، لیکن جس شخص نے اس کے توڑ پہ بنانا چاہا اس نے کیا کہا، سنیے آپ بھی ہنسیں گے، الفیل ما الفیل وما ادراک ما الفیل قرطمہ طویل، اس کے بعد اس کا مطلب کیا ہے، ہاتھی، وہ ہاتھی، کیا ہاتھی، تم کیا جانو ہاتھی کیا ہوتا ہے، اس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے، کوئی بات ہے، اس کے اندر کوئی نیا پن نہیں ہے، جو چیز سب کو معلوم ہے اس کو اس نے بنا کر، تو سٹائل تو لیا قرآن کا، لیکن قرآن کے ایک ایک حرف میں جو حکمت ہے، جو ایک اٹریکشن ہے، وہ نہیں لا سکتا کوئی بھی۔ اس لیے دوستو، بزرگوں، قرآن سے اپنے آپ کو جوڑے رکھو، ہم خوش نصیب ہیں، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے اکابرین نے، اہل اللہ نے، اولیاء اللہ نے قرآن سے ہمیں جوڑے رکھا ہے۔ قرآن مجید سے بھی جڑنا، قرآن نازل کرنے والے اللہ سے جڑنا، قرآن جس رسول اللہ پر نازل ہوا اس رسول اللہ سے جڑے رہنا، یہ ہماری خوش نصیبی کی علامت ہے۔ یہاں ان کے بارے میں کہہ دیا گیا تم جتنوں کو بلاتے بلا لو، سب مل کے بھی لکھنا چاہو نہیں لکھ سکتے۔ ایک واقعہ اور یاد آیا مجھے، ممکن ہے آپ نے سنا ہو، ایک مسلمان صاحب، وہ بھی عربی کے ماہر، ایک غیر مسلم کرسچن تھا، وہ بھی عربی کا ماہر۔ عربی کے ماہرین بہت سے غیر مسلم بھی گزرے ہیں، آج بھی ہوتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ کرنے کی۔ تو ایک یونیورسٹی میں دونوں دوست ملاقات ہوئی، اور کرسچن نے کہا، انداز بتا رہا ہوں، کرسچن صاحب نے کہا کہ ارے بھائی تم لوگ یہ مانتے ہو کہ قرآن کی عربی کوئی نہیں بنا سکتا، قرآن جیسی عربی ہے، وہ عربی جیسا کوئی نہیں بنا سکتا، تو ہم تو اتنا عربی پڑھے ہوئے ہیں، ہم تو یہ بات نہیں مانتے۔ تو مسلمان صاحب سے بولے کہ کیا تم بھی مانتے ہو؟ انہوں نے کہا میں تو مسلمان ہوں، میں تو مانتا ہوں، میں تو اس بات کو بس چشم تسلیم کرتا ہوں کہ قرآن جیسا کوئی کلام نہیں بنا سکتا کوئی۔ ارے یار تم عربی کے اتنے بڑے پروفیسر ہو کے ایسی بات کر رہے ہو؟ بالکل کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد اس انگریز پروفیسر کی اصلاح کرنے کے لیے انہوں نے کہا ٹھیک ہے صاحب ایک کام کرو، آپ کو عربی آتی ہے، بہت اچھی آتی ہے، ماہر عربی کی آپ، مگر مجھے ایک جملہ بتائیے، کسی چیز کے بارے میں اس کی وسعت بتانا ہے، اس کی گہرائی بتانا ہے، اس کا بڑا ہونا بتانا ہے، تو اس کے لیے جیسے مثال کے طور پر ایسے کرو، تم بتاؤ کہ دوزخ بڑی ہے، تو اس نے 4 جملے بنا دیے، لیکن وہ لوگ بھی تو دوزخ کو مانتے ہیں نا، وہ لوگ بھی تو ہیل بولتے ہیں اس کو مانتے ہیں، تو اس نے 8-10 جملے بنائے عربی کے، اور کبیرۃن وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد کہا ٹھیک ہے تم نے اپنی محنت سے جتنا بنانا تھا بنا لیا، اب میں تمہیں قرآن کی ایک آیت ایسی بتاتا ہوں جس کو سن کر تم حیران ہو جاؤ گے۔ یقین مانیے
اب تک جو بندہ قرآن کی جیسی آیتیں بنانے کی باتیں کر رہا تھا، جب اس کے سامنے اس مسلمان اسکالر نے اس آیت کو پیش کیا تو اپنی ران پر زور سے ہاتھ مار کے بولا واہ، اس سے بہتر کلام نہیں ہو سکتا. کافر بولا. وہ کیا آیت تھی سن لیجیے. وہ چونکہ ایسی باتیں ہمارے ذہن و فکر میں رہنا چاہیے. کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ سورہ قاف میں آئی آیت، یوم نقول لجہنم، اس دن قیامت کے دن ہم کہیں گے جہنم سے، جہنم آگ. اس نے تو بنا لے کئی جملے بنائے، لیکن وہ جملوں میں وہ اثر، وہ اٹریکشن، وہ کیفیت، وہ تاکید پیدا نہیں کر سکا بندہ جو اس آیت میں ہے. یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. ہم قیامت کے دن کہیں گے اے جہنم کیا تو فل ہو گئی، بھر گئی؟ تو وہ کہیں گی اور ہے تو دو، اور ہے تو دو. تو یہ جو انداز ہے، یہ جو اسلوب ہے عربی کا، یہ سن کے وجد میں آ گیا، واہ ایسا تو نہیں بنا سکتے کوئی. تو یہ چیزیں ہم اردو زبان والے نہیں سمجھ سکتے. اردو زبان والے جب تک کہ کچھ عربی کی چاشنی نہ ہو تب تک. تو عربی زبان کا یہ ایک ایسا شہکار ہے قرآن مجید کہ پچھلے 1500 سالوں سے اس کا چیلنج کسی نے قبول نہیں کیا. ابھی حال حال میں مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ کچھ بھی ڈال دے اور اے آئی کو آپ کہہ دیں بھائی ایسا بنا دے تو نہیں بنا دیتا. بولے بھائی ایک مقام پہ جو ہے ایک جنگ ہو رہی ہے تھا، بنا کے دیتا. لیکن اس کو کسی نے کہا قرآن جیسا قرآن بنائے تو اس نے بول دیا سوری میں نہیں بنا سکتا. تو قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اس میں اس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات کی ترتیب رکھی ہے کہ اگر کوئی میتھمیٹیشین بھی ہے تو وہ اس کو اپنے فن کے حساب سے دیکھے گا تو بولے گا کہ بھائی میتھس کے حساب سے اس میں ایسی سیٹنگ ہے، حروف کی سیٹنگ ہے، الفاظ کی سیٹنگ ہے. اور اس کے آیات میں سورہ مدثر میں ایک آیت آئی ہے، اس کے اوپر ایک بہت لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن فی الحال میں صرف عرض کر دے رہا ہوں آپ سے کہ سورۃ المدثر میں ایک آیت مبارکہ ہے علیہا 19. کیا مطلب اس کا؟ اس پر 19 فرشتے نگہبان ہیں. 19 فرشتے. اب یہ جو 19 کا جو فگر ہے، اس کے پیچھے اتنے راز ہیں صاحب. قرآن مجید کے پورے مطالعہ کر کے تحقیق کرنے والے نے کہا کہ قرآن کی آیات میں اس کے کیلکولیشنز میں 19 کا بہت بڑا دخل ہے. باقاعدہ ایک مضمون ہے اس کا. ایک چیز بتا دیتا ہوں آپ کی میں کہ اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لیٹرز گنیں گے، آپ دیکھیے بے 1، سین 2، میم 3، الف 4، لام 5، پھر لام 6، پھر ہے 7، الف 8، لام 9، اس کے بعد رے 10، ہے 11، میم 12، نون 13، پھر الف 14، لام 15، رے 16، ہے 17، یہ 18، میم 19۔ 19 کا بہت بڑا دخل ہے، سوروں کی تعداد وغیرہ وغیرہ. تو مطلب یہ کہ آج کی دنیا میں یہ پروف ہو چکا ہے، بڑے بڑے کمپیوٹرز اور بڑے بڑے جو اسکالرس نے بتا دیا کہ یہ اس کے اندر میتھمیٹیکلی ایسا نظام ہے کہ کوئی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. انشاءاللہ یہ 19 پہ پھر کبھی عرض کروں گا. تو ہم یہ سب سن لینے کے بعد ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم سینہ تان کے یہ کہیں کہ مسلمانوں کا دین بھی سچا ہے، مسلمانوں کا نبی بھی سچا ہے، مسلمانوں کا قرآن اتنا سچا ہے کہ جیسے نازل ہوا تھا اب تک اس میں نہ کوئی ایڈیشن ہوا نہ سبٹریکشن ہوا. اور
جب قرآن کی اتنی حفاظت ہو رہی ہے تو دین کی کتنی حفاظت ہو رہی ہوگی. اور اسی لیے پوری کائنات میں کوئی اور کتاب کو زبانی یاد کرنے والے نہیں ہوتے. صرف ایک کتاب ہے جس کو قرآن مجید کہتے ہیں. اور یہ قرآن مجید 1 لائن 2 لائن 4 لائن 5 لائن 5 صفحے 10 صفحے کی نہیں. اب آپ اگر دیکھیں تو میرے ہاتھ میں اس وقت 15 لائن والی قرآن ہے. اب 15 لائن والی قرآن اگر میں دیکھوں تو آپ دیکھیں اس کے اندر کل ملا کے 611 پیجز ہیں. یہ 15 لائن والی قرآن کے 611 پیجز ہیں. اور میں نے جس قرآن میں حفظ کیا 13 لائن والی قرآن، اس میں 850 ہیں. 800 سے زیادہ پیجز ایک ہی سیریل میں، نہ کمی ہوتی نہ زیادتی ہوتی. اور کتنے حفاظ، اتنے حفاظ، لاکھوں کے حفاظ، کروڑوں کے حفاظ موجود ہیں. تو قرآن مجید کے معجزہ ہونے کو جو لوگ نہیں مانتے ان کو سمجھنا چاہیے. بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ قرآن مجید کی ایک سورت تو کیا ایک آیت بھی کوئی نہیں بنا سکتا. جب نہیں بنا سکتے تو کیا کرنا؟ سرنڈر کر دینا. سرنڈر کر دینا اپنے آپ کو. کس کو سرنڈر کرنا؟ اللہ کے سرنڈر کرنا. یا اللہ ہم مانتے ہیں. جو مان لیا اب اس کے بعد اس کی ذمہ داریاں شروع ہوتی ہیں. ماننے والا کیا کرے گا؟ صرف مان کر نہیں رہے گا، ماننا ایک ہے. اس کے بعد پھر پڑھنا سیکھنا ہوگا، کیونکہ ہر کسی کو عربی پیدائشی طور پر تو نہیں آتی. اس کو عربی زبان لکھنا پڑھنا سیکھنا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر اس کا پڑھنا ہے، پھر اس کا سمجھنا ہے، پھر اس کا عمل کرنا ہے. کم سے کم 5 کام تو ہے. اور ہر بات کے لیے نا الگ الگ ماہرین گزرے ہیں. آپ دیکھیں، دیکھ کے پڑھنے کے لیے خالی پڑھنا ایسا نہیں ہے کہ عربی زبان جب بھی آپ پڑھیں گے اسی اصول پر پڑھیں گے. یہ جو اصول آپ نے ابتدا میں قرآن سنا، یہ اصول صرف قرآن کے لیے ہیں، صرف قرآن کے لیے ہیں. آپ حدیث پڑھتے وقت میں اس طرح قرات سے نہیں پڑھیں گے. یہ قرات نکلی ہے قرآن کے لیے، صرف قرآن کے لیے. پھر اس کے بعد اس کے 7 قاری 10 قاری مشہور، اس کے پڑھنے کے الگ الگ لہجے ہیں، انداز ہیں، آوازیں ہیں، غنہ، مد، وقف اور تمام تر چیزیں، وصل، کئی اس کا ایک الگ فن ہے. اس فن کے ماہرین کو قراء کہتے ہیں. وہ فن ہو گیا. پڑھنے پڑھانے کا ایک فن ہو گیا. پھر اس کے سمجھنے کی بات آئے تو اس کے اندر اتنے علوم ہیں صاحب. اس کے اندر عربی زبان کی جو گرامر ہے اس کے حساب سے دیکھا جائے تو اس کے صرفیین الگ ہیں، نحو کے ماہرین الگ ہیں، تفسیر کے ماہرین الگ ہیں، ادب لٹریچر کے ماہرین الگ ہیں. اس ایک قرآن سے کئی علوم پھوٹ پڑے. اور ایک بات آپ سن لیں تو میں آپ کو بتا کے خوشی محسوس کروں گا کہ دنیا میں جتنی قدیم زبانیں قدیم وہ سب یا تو مٹ چکی ہیں یا بدل چکی ہیں. ایک عربی زبان ایسی ہے جو 1500 سال پہلے جیسی تھی آج بھی وہ زبان سمجھی جاتی ہے. تو اس زبان میں چینجز کیوں نہیں آئے؟ ہر زبان میں چینجز آتے ہیں. لنگوسٹک ایک سبجیکٹ ہوتا ہے لسانیات بول کر، اس کے ماہرین کہتے ہیں کہ ہر زبان میں کچھ نہ کچھ دنوں میں یعنی الفاظ کے معنی بدلتے رہتے ہیں، انداز بدلتے رہتے ہیں. لیکن عربی کے زندہ رہنے کا سبب کیا ہے؟ یہ قرآن مجید. اس قرآن کی وجہ سے عربی زندہ ہے آج تک. دوستوں اور بزرگوں، ان باتوں کا تعلق زیادہ تر اسکالرز سے ہوتا ہے. یہ باتیں یقیناً اسکالرز کے لیے، لیکن ہم کیا کریں؟ ہم میں کا ہر شخص، جب بات چلی ہے تو عرض کروں، ہم میں کا ہر شخص، ہر مسلمان قرآن سے جڑا ہوا ہے. اب اس کو اگر میں دوسرے الفاظ میں کہوں تو ہر مسلمان سے قرآن جڑا ہوا ہے، لیکن ہر مسلمان قرآن سے جڑا ہوا نہیں ہے. ہر مسلمان سے قرآن جڑا ہوا ہے. ایمان والا وہی ہوتا ہے جو قرآن پر ایمان لائے اور اللہ کے رسول، کتابوں، فرشتوں، آخرت کے دن کی قرآن کو ماننا ہے. لیکن قرآن سے ہمارا تعلق ہے، لیکن ہمارا قرآن کا ہم سے تعلق ہے. ہمارا قرآن سے تعلق کمزور ہے.
یہ ایسی بات ہے کہ قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے والے دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں، اور جو پڑھتے بھی ہیں تو اس انداز سے نہیں پڑھتے جیسے کہ قرآن کے پڑھنے کا حق ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ وہ لوگ جب تلاوت کرتے ہیں تو اس کا حق ادا کرتے ہیں۔ تلاوت کا حق ادا کرنا، ابھی رمضان میں آپ نے سنا ہوگا، اطلاعات خبروں کے ذریعے مل رہی تھی کہ حیدرآباد میں ہمارے شبیر نقشبندی صاحب ہیں، وہ محنت کر کے مصر سے کچھ قراء کرام کو بلاتے ہیں، وہ قرآن پڑھتے ہیں، بہترین انداز میں قرآن پڑھتے ہیں، حالانکہ آپ عربی نہیں جانتے ہیں تب بھی ان کے پڑھنے میں ایک مزہ ہوتا ہے، آپ سنتے ہیں۔ تو پڑھنے والے اس کے ماہرین صرف عرب لوگ نہیں ہیں، مسلمان غیر عرب ممالک کے بھی ضروری ہے کہ قرآن پڑھیں۔ صرف پڑھنا سیکھ لینا کافی نہیں، بلکہ اس میں مہارت حاصل کریں، قراءت میں مہارت۔ جب تک کوئی آدمی اس کو صحیح طور پر نہیں پڑھ سکتا، اور جو بندہ قرآن پاک کا پوری اہتمام کے ساتھ سیکھنے کے بعد تلاوت کرتا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد مشہور ہے کہ بندہ ایک حرف اگر پڑھے قرآن کا تو اس ایک حرف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے 10 نیکیاں دیتے ہیں۔ تو کیسا پڑھنا ہے؟ وہ مہارت کے ساتھ عربی زبان کی تجوید سیکھ کر، اس میں ایک ہی جیسے لگنے والے حروف رہتے ہیں لیکن حروف کی آوازیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ مثال آپ کو دوں، 3 حروف ہیں، 3 حروف جس میں ایس کی آواز آتی ہے، انگلش کا جو لیٹر ایس ہے، ایس کی آواز آتی ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، تجوید سے واقف نہ ہو تو سین ہو تو بھی ایس کی آواز نکالتے ہیں، صاد ہو تو بھی ایس کی آواز نکالتے ہیں، الف با تا سا جو ہوتا سے ہو تو بھی آواز نکالتے ہیں۔ نہیں ایسا، تینوں کی آواز نہ جاننے والوں کے لیے ایک جیسی ہے، لیکن جاننے والوں کے لیے تینوں کی آواز میں بہت بڑا ڈفرینس ہے۔ سے سین سواد ایک جیسے نہیں ہے، سے بالکل الگ ہے، سواد بالکل الگ ہے، سین بالکل الگ ہے۔ کہاں سے الگ ہے صاحب؟ ایک ہی آواز ہے نا، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اب میں جب آپ سے عرض کروں گا تو آپ بولیں گے ہاں بالکل صحیح۔ جب الف با تا کے بعد میں سا ہوتا ہے، وہ سا کا پروننسیشن سا، دونوں دانت، اوپر والے دانت نیچے والے دانت کے بیچ میں زبان کی نوک آنا، سا سا۔ ثم ثم، سننے والا سمجھ سکتا، ثم۔ پھر ہوتا ہے یہ سین ہے، دیکھ رہے ہیں؟ پھر سین کے علاوہ ایک اور صاد، صادقین، صادقون، صادقون ہو تو صادقون نہیں بول سکتے آپ، صادقون غلط، صادقون، سین کی جگہ سین بولنا، صاد کی جگہ صاد بولنا، اور سا کی جگہ سا بولنا۔ یہ حروف کے مخارج ہیں۔ پھر ان میں مد ہوتا ہے، ان میں وقف ہوتا ہے، وصل ہوتا ہے، اور ان کے اندر غنہ ہوتا ہے۔ جب ان پورے اصول کو سیکھ کر پڑھیں تو آپ بولتے ہیں ہاں صاحب قرآن اچھا پڑھ رہے ہیں۔ پڑھنے والا جیسے امام صاحب ہیں، تجوید سے واقف ہیں، تو آپ دیکھیں وَلَوْ بولتے ہیں، سنتے نا کیوں بول رہے ہیں؟ وہ زبان کو موٹا پڑھنا ہے، وہ موٹا پڑھے تو اسے وہ نہیں تو غلط ہو جائے گا۔ تو یہ سیکھنے کی طرف کسی کی توجہ کم ہوتی ہے۔ ہم دوسری چیزیں بہت سیکھتے ہیں، یہ وہ، لیکن دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، آپ سے عرض یہ ہے کہ آپ اپنی کوئی عمر ہو، آپ مشکل ہوتی، کم عمری میں جلدی سیکھتے، بڑی عمر میں ہوتا رہے اتنی بڑی عمر ہے اب کیا سیکھیں گے؟ نہیں نہیں نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ قرآن کے بارے میں ہمارے اپنے بزرگوں سے ہم نے سنا ہے، ہمارے اساتذہ سے ہم نے سنا ہے، وہ کہتے تھے کہ بابا قرآن مجید کو حفظ کرنے کی نیت کر لو۔ اچھا قرآن پڑھنے آئے بھائی حفظ ہوں گے نا؟ تو بولے صاحب ایک بزرگ، ان کی عمر کافی تھی، 60-65 سال تھی، تو ہمارے استاد محترم سے جب انہوں نے سنا کہ بولا صاحب اب میں یہ عمر میں میرا حافظہ ساتھ نہیں دے رہا، ہاں میری زبان جو ہے لڑکھڑا رہی، اب میں یہ عمر میں حافظ کیسا بنوں گا صاحب؟ آپ حافظ بننے کی نیت کرو گے نہیں، بلکہ میرے نظر میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی حفظ کریں،
ریٹائرمنٹ کے بعد حفظ کریں، 60 سال کی عمر کے بعد حفظ کریں، ہیں ذوق ہونا شوق ہونا قرآن سے عشق ہونا ویسے۔ تو استاد محترم نے ان کو جو جواب دیا وہ بڑا دلچسپ ہے، کہنے لگے آپ نیت تو کر لیجیے، اگر آپ نے نیت کر لی اور اس دوران آپ کی عمر نے وفا نہ کی تو آپ کی نیت کا ثواب ملے گا، نیت کا ثواب ملے گا۔ اور ایک روایت ہم نے اپنے بزرگوں سے سنی کہ جو بندہ نیت کر کے شوق کے ساتھ حفظ شروع کر دے گا، عمر بڑی ہے اس کی تو اس کے باوجود اگر اس دوران وہ اس دنیا سے آخرت میں منتقل ہو جائے تو بزرگوں سے سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قبر میں اس کے لیے 2 فرشتوں کو مقرر فرمائے گا اور وہ اس کو حفظ کرائیں گے۔ مرا تھا تو غیر حافظ تھا، قیامت میں اٹھے گا تو حافظ بن کے اٹھے گا۔ ایسی بھی بات ہم نے بزرگوں سے سنی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو محافل ہے ہماری قرآن سے جڑنے کی، قرآن، صاحب قرآن اور نازل کرنے والا قرآن کا، یہ تینوں سے کنیکشن مضبوط قرآن سے ہوتا ہے۔ اور اگر ہم قرآن مجید کے پڑھنے کی بات اتنی کر رہے ہیں تو یہ ہو رہا ہے، پھر پڑھنے کے بعد جب سمجھنے لگیں گے تو اللہ اکبر، ایسی ایسی چیزیں ہیں صاحب، ایسی ایسی چیزیں ہیں قرآن میں، ایسے نوادرات ہیں، اللہ اکبر۔ ایک چھوٹی بات بتاتا ہوں، کسی زبان میں بھی ایک ہی لیٹر 2 وقت آ سکتا ہے نا؟ اب لکھیے کامن، COMM، کامن۔ قرآن مجید میں ایک ایسی آیت ہے جس میں یاد اچانک ایسے ہیرے جواہرات ہیں، اس کے اندر تحقیق کرتے جائیں گے تو ہیرے جواہرات میں کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، اس دل لگا لو، ذوق شوق۔ ایک آیت مبارکہ ہے، اس آیت مبارکہ کو آپ پڑھیں گے تو پڑھتے وقت تو غور نہیں کریں گے، میں اگر کہوں بات رہا غور کر کے پڑھی تو آپ ارے ہاں ایسا ہے اس کے اندر۔ اب دیکھیے صاحب، واہ واہ واہ، اس سے پہلے میں پیلنڈروم کے بارے میں بتایا تھا، کلم فی فلک، کلم فی فلک، یہ ایک ایسا ورڈ ہے، ایسا جملہ ہے، ادھر سے پڑھے تو بھی ویسی، ادھر سے پڑھے تو ویسی، کلن فی فلک، کلن فی فلک، ادھر سے پڑھے کلن فی فلک۔ اب یہ جو میں ابھی عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ کریں کہ قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلا، اب علا کے بعد سنیے آپ، او ما مم 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 معک، 1 میم 2 میم 3 میم 4 میم 5 میم، 5 میم ایک ساتھ ہیں، اور اس میں 3 میموں کو تجدید ہے، تجدید کا مطلب 2۔ تو آپ دیکھیے یہ 1 ہو گیا، یہ 2 ہو گئے، یہ 3 4 5 6 7 8 میم ایک ساتھ ہے پورے قرآن میں، مطلب ایک ہی جگہ 8 میم۔ میں پڑھ کے سناؤں تو آپ بولیں گے نہیں اتنا سوارا، علا امم ممن معک، امم ممن معک۔ تو یہ اس طرح کے قرآن میں بہت زیادہ انٹرسٹنگ چیزیں ہیں، اور اس کا معنی تو ایک الگ چیز ہے، لیکن پڑھنے والوں کے لیے، اور شاید میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے، اس کے جو حروف ہیں، قرآن کے جو حروف ہیں، ان کو دیکھنے سے نظر میں اضافہ ہوتا ہے، دماغ تیز ہوتا ہے۔ یہ مجھ سے کس نے کہا؟ ایک زولوجی کے پروفیسر ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا، سلمان صاحب ہیں، انہوں نے کہا صاحب ہمارے پاس بچے جو ہے ڈاکٹریٹ کے لیے آتے ہیں تو ہم ان کو بولتے ہیں بابا صبح قرآن کھول کے دیکھ کے میں تو حافظ ہوں، میں زبان بھی پڑھ سکتا ہوں، لیکن قرآن کو کیوں رکھوں سامنے؟ قرآن کو ایسا کھول کے کیوں پڑھ رہا ہوں؟ زبانی پڑھ سکتا ہوں میں الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے، لیکن بزرگوں نے کہا کہ دیکھ کے پڑھنے میں جو بات دن رات دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اسی طرح کا ایک ارشاد آپ کو معلوم ہے سورۃ التحریم میں آیا ہے، وہاں پہ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اے ایمان والو، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو بچاؤ اپنے جانوں کو، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ، کس سے؟ آگے آ رہا ہے وَأَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ،
بچاؤ، کس سے بچاؤ؟ نار، آگ سے بچاؤ، وقودها الناس والحجارہ، وہ آگ جس کا ایندھن، جس کا فیول انسان اور پتھر ہیں۔ اور کہا علیہا ملائکۃ غلاظ، اور اس پر بڑے سخت فرشتے متعین ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، جس چیز کا اللہ کی طرف سے ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ ذرہ برابر اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جو حکم ہوتا ہے اس کو انجام دیتے ہیں۔ تو اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ تو بچاؤ کا مطلب اللہ کے احکام پر عمل آوری ہو مکمل، یعنی صرف نماز کی بات نہ ہو، نماز بھی ہو، روزہ بھی ہو، زکوٰۃ بھی ہو، حج بھی ہو، لوگوں کے ساتھ سلوک بھی ہو، رشتہ داریاں نبھانا بھی ہو، امانتیں پہنچانا بھی ہو، ہر طرح کے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ بچانے کے باوجود پھر بھی ڈرتے رہنا ہے۔ اولیاء اللہ کا اس کیا ہے؟ نیک ہے، نمازی بن گئے۔ آج کل کیا ہوتا، کوئی صاحب ایک 8 دن جا کے کوئی نماز کی پریکٹس کر لے کے آ گئے، کسی چکر لگا کے آ گئے، تو میں نماز پڑھوں، تو نہیں پڑھا۔ ارے بھائی، اپنی نماز پر آپ اتنا اترائیے مت، نماز پڑھ رہے ہیں شکر ادا کیجئے، لیکن دوسرے نماز نہ پڑھنے والوں کو پیار محبت سے نماز کی طرف بلائیے، یہ اچھی بات ہے۔ لوگوں کو عید ملنے کے لیے ایک صاحب پہنچے، گھر میں بیٹھے تو جا کے دیکھے حضرت عمر فاروق روتے بیٹھے ہوئے، رو رہے ہیں، کیا منا رہے ہیں اور آپ رو رہے ہیں؟ یقین ہے وہ لوگ خوشی منائیں، مجھے نہیں معلوم میرے اعمال قبول ہوئے کیا نہیں ہوئے۔ یہ جو کیفیت ہے نا، یہ انسان کے اندر پیدا ہو تو وہ اللہ سے ڈرتے لرزتے رہتا، ورنہ بے باک ہو جاتا ہے انسان۔ یہ ایک ہے۔ چلیے آج کی گفتگو ہم ختم کرتے ہیں۔ ختم کرنے سے پہلے ایک حدیث پاک آپ کو سنا دیتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد کا سلسلہ آگے جاری رہے گا۔ حدیث مبارک سن لیجئے، ایک فقہی مسئلہ بھی سماعت فرما لیجئے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی آج ہی گفتگو میں رکیں گے۔ حدیث مبارک، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم واشار باصابعہ الى صدرہ۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی رسول فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا، جسد جسم کو کہتے ہیں، باڈیز کی طرف، ولا الی صورکم، اور نہ تمہاری صورتوں کی طرف دیکھتا ہے۔ پھر ولیکن ینظر، بلکہ اگر وہ دیکھتا ہے تو الی قلوبکم، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، نیت کیسی ہے۔ اس کے بعد صحابی کہتے ہیں حضور نے وہ اشارہ کیا باصابعہ، اپنے انگلیوں سے آپ نے اشارہ کیا سینے کی طرف، الی صدری۔ تو صاحب ایک ہے ہمارا دل، ایک ہے ہمارا چہرہ، ایک ہے ہمارا جسم۔ اگر ہم جسم کو سنوارنے میں رہ جائیں، چہرے کو نکھارنے میں رہ جائیں، اور دل ہمارا نہ سدھرے تو ہمارا اللہ کے پاس کوئی مقام نہیں۔ اس لیے عید کے خطبوں میں اکثر یہ جملہ پڑھا جاتا ہے، لیس العید لمن لبس الجدید واکل الثرید۔ عید اس کی نہیں ہے جو نیا کپڑا پہن لے جی اور وہ اچھے اچھے غذائیں ثرید وغیرہ کھا لے۔ انما العید، عید تو اس کے لیے ہے جو ڈرے اللہ سے، جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، جو نیکی اختیار کرے۔ آج کل کا ماحول پورا چوپٹ ہوتا جا رہا ہے، معاملات بگڑتے جا رہے ہیں، ایسے میں اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، اپنے بال بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے احباب کو، اپنے قریبی لوگوں کو نیکی کی طرف راغب کرنا اور برائی سے بچائے رکھنا، یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ اپنی گفتگو ہم یہیں سمیٹیں گے۔ آج کی
گفتگو کے آخر میں آپ فقہی مسئلہ سماعت فرما لیجئے۔ شوال کا مہینہ چل رہا ہے اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج 12 تاریخ شوال کی، روزوں کی عادت جو اچھی ہوئی تھی اس کو بہت سے لوگ باقی رکھنا چاہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ جو لوگ رمضان کے روزے مکمل کرنے کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے اور رکھ لیں تو ان کو 1 سال روزے دار رہنے کا ثواب ملتا۔ وہ اس طرح کہ 30 روزوں کے 300، ایک روزہ 10 دن، اور یہ 6 روزوں کے 60، 360 ہو گئے، 365 اس میں ہوتے ہیں۔ ہمارے جو سورج کا کیلنڈر ہوتا ہے سرکاری، اس میں 65 ہوتے ہیں۔ البتہ یہاں جو مسئلہ فقہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان کی عید کے دوسرے دن سے روزہ رکھ لیے تو 6 شوال ہو سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، آپ پورے شوال کے مہینے میں، علماء فرمائیں پورے شوال کے مہینے میں 6 روزے جیسا چاہے رکھ لے سکتے ہیں۔ ابھی اور تقریباً 18 دن باقی ہے، ایک رہ جائیے، 2 اور ایک کا کام بھی کر سکتے ہیں آپ۔ آج 12 ہے، کل 13، 14، 15 رہ جائیے تو وہ 13، 14، 15 بھی دن بھی مل جاتے اور یہ 3 روزے ہو جاتے۔ اس طرح ان روزوں کی تکمیل اگر ممکن ہو تو آسانی سے کر لیجئے۔ البتہ یہ چیز یہاں پر ذہن میں رہے کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو رمضان کے روزے پورے کرے اس کے بعد اگر خدا نخواستہ کسی کے روزے چھوٹ گئے ہیں، رمضان کے روزے چھوٹ گئے ہیں، تو جیسے سفر کی وجہ سے، کوئی بیماری کی وجہ سے، تو پہلے ان کی تکمیل کرنا ضروری ہے۔ وہ پورے ہونے کے بعد ہی یہ رکھ سکتے ہیں آپ، یہ سنت بولیے، آپ نفل بولیے اس کو، تو پورے شوال کے مہینے میں جتنے چاہے رہ سکتے ہیں۔ توفیق اللہ تعالیٰ سے مانگیے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ آج کی گفتگو کو قبول فرمائے، جو کچھ کہا سنا اسے قبول فرمائے، کہنے سننے کے دوران جو کمی ہوئی کوتاہی اسے معاف فرما دے۔ رمضان کی جو برکتیں ملی ہیں مولا ان کا استعمال کرتے ہوئے باقی 11 مہینے نیکی کی طرف راغب رہنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے بھائیوں نے ہمیں، جتنے بہنوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے، ہم ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں، سب کی دعائیں قبول فرما، مشکلیں آسان فرما، پریشانیاں دور فرما۔ جن کے ہاں لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عطا فرما، صحت عاجل عطا فرما۔ انبیاء ہی لڑکیوں لڑکوں کی شادیوں کے مرحلے آسان کر دے، بے روزگاروں کے روزگار عطا فرما، روزگار جو رکھتے ہیں ان کی روزی روٹی میں خیر و برکت عطا فرما۔ مولا ہماری دعائیں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ اسلام پر قائم رکھ، ایمان پہ خاتمہ فرما، ہمیں قرآن سے جوڑے رکھ مولا۔ قرآن پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا، سمجھنا، سمجھانا، عمل کرنا ہماری زندگی کا روٹین بنا دے پروردگار۔ قرآن کے ساتھ صاحب قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ تیری محبت ہمارے دلوں میں جما دے، آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔